عالمی سامراج کمزور ممالک کو جھکاتی ہے یا اس کے لیے کوشش کرتی ہے تو وہ ہمیشہ عالمی ایجنسیوں کی مدد لیتی ہے۔ اب افغانستان کی مدد بھی عالمی ایجنسیاں کرنا چاہتی ہے، آیا کہ وہ مدد ہی ہے؟ عالمی ایجنسیاں کس بین الاقوامی ادارے کے تحت کام کرتی ہیں؟ جب آپ کو اس بین الاقوامی ادارے کا ایجنڈا پتہ لگ جائے گا، اس کا فریم ورک پتہ لگ جائے گا، اس کا پاسٹ ریکارڈ آپ کے سامنے آ جائے گا، تو آپ کو یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ اس ادارے کی ماتحت ایجنسیاں افغانستان یا کسی بھی دوسرے ملک میں جب جاتی ہیں تو وہ واقعی مدد کرنے کے لیے جاتی ہیں یا انتشار پیدا کرنے کے لیے جاتی ہیں۔ تو اب دیکھ لیں کہ جتنی بھی آپ بین الاقوامی ایجنسیز کی بات کریں گے، خواہ وہ NGOs کی شکل میں جا رہی ہوں، خواہ وہ ہیلتھ آرگنائزیشن کے WHO کے پلیٹ فارم کے تحت جا رہی ہوں، خواہ وہ انہیں تعمیر نو کے نام پر فنڈز فراہم کر رہی ہوں، یہ تمام کی تمام ایجنسیاں جس ادارے کے تابع ہیں اس ادارے کا نام ہے اقوام متحدہ۔ کبھی آپ نے سنا کہ انہوں نے ہندوستان پر حملہ کیا ہو کہ کشمیریوں کو ان کے ظلم و ستم سے نجات دلائی جائے؟ کبھی آپ نے سنا ہو کہ آذربائیجان میں فوجیں اتری ہوں آرمینیا کو روکنے کے لیے؟ کبھی آپ نے سنا ہو کہ فلانی جگہ پر صلیبی یا صہیونی ریاست نے قبضہ کرنے کی کوشش کی؟ مثلا فلسطین لے لیں، اسرائیل کو روکنے کے لیے بین الاقوامی فورسز وہاں اتری ہو، کبھی آپ نے ایسی خبر سنی؟ افغان طالبان جو ہے وہ ان سے تاوان کے طور پر وہ سامان لینا چاہ رہے ہیں، لیکن میڈیا تو یہ بتا رہا ہے کہ طالبان ان سے تلے کر رہے ہیں اور وہ کچھ دینے کو تیار نہیں ہے۔ میڈیا نے ہمیشہ آپ کو تصویر کا تاریخ رخ دکھانا ہے، ہمیشہ ایسا رخ دکھانا ہے جو اسلام کے خلاف ہو۔ میڈیا سنسنی پھیلانے کا نام ہے، اور خبر کی ڈیفینیشن میں کہیں پڑھ رہا تھا، وہ بتاتے ہیں کہ کتا انسان کو کاٹ لے تو یہ خبر نہیں ہے، انسان کتے کو کاٹے تو یہ خبر ہے۔ تو جس میڈیا کے لیے خبر یہ ہو کہ انسان کتے کو کاٹے گا، تو اب افغانستان نے کتوں کو کاٹنا شروع کر دیا ہے نا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مجیب الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیئر ٹو ٹاک۔ ناظرین، افغانستان کی موجودہ صورتحال سے یقیناً آپ سب واقف ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بین الاقوامی میڈیا اس معاملے پہ اپنا کردار کس طرح ادا کرتا ہے، آیا وہ اصل حقیقی چہرہ دکھاتا ہے یا پھر اس کا منفی چہرہ۔ اس کے علاوہ ہم بین الاقوامی جو ایجنسیاں ہیں جو افغانستان کی مدد کرنا چاہتی ہے یا اس نام پر افغانستان کے اندر گھسنا چاہتی ہے، ان کے مقاصد کیا ہیں اور ان کے کردار اس حوالے سے کیا ہوں گے، آج اسی حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، میں عالمی ایجنسیوں کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جب عالمی سامراج کمزور ممالک کو جھکاتی ہے یا اس کے لیے کوشش کرتی ہے تو وہ ہمیشہ عالمی ایجنسیوں کی مدد لیتی ہے۔ اب افغانستان کی مدد بھی عالمی ایجنسیاں کرنا چاہتی ہے، آیا کہ وہ مدد ہی ہے یا وہ افغانستان کو اپنے زیر اثر کرنا چاہتی ہے؟ دیکھیں، آپ جو سب سے پہلے ایسا کرتے ہیں کہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ عالمی ایجنسیاں کس بین الاقوامی ادارے کے تحت کام کرتی ہیں۔ جب آپ کو اس بین الاقوامی ادارے کا ایجنڈا پتہ لگ جائے گا، اس کا فریم ورک پتہ لگ جائے گا، اس کا پاسٹ ریکارڈ آپ کے سامنے آ جائے گا، تو آپ کو یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ اس ادارے کی ماتحت ایجنسیاں افغانستان یا کسی بھی دوسرے ملک میں جب جاتی ہیں تو وہ واقعی مدد کرنے کے لیے جاتی ہیں یا انتشار پیدا کرنے کے لیے جاتی ہیں۔ اس سے اندازہ ہو جائے گا۔ تو اب دیکھ لیں کہ جتنی بھی آپ بین الاقوامی ایجنسیز کی بات کریں گے، خواہ وہ NGOs کی شکل میں جا رہی ہوں، خواہ وہ ہیلتھ آرگنائزیشن کے WHO کے پلیٹ فارم کے تحت جا رہی ہوں، خواہ وہ انہیں تعمیر نو کے نام پر فنڈز فراہم کر رہی ہوں، یہ تمام کی تمام ایجنسیاں جس ادارے کے تابع ہیں اس ادارے کا نام ہے اقوام متحدہ، جسے یونائٹڈ نیشنز کے نام سے جانتے ہیں۔ تو آپ کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ اقوام متحدہ سامراجی نظام کی بقا کے لیے سب سے اہم ادارہ ہے۔ یہ در حقیقت سامراجی سرمایہ دارانہ نظام کے بقا کے تحفظ کے لیے بنایا گیا وہ ادارہ ہے جو سرمایہ دارانہ نظام کو بچانے کی خاطر پوری دنیا کو قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ ایسا ادارہ ہے جس نے اپنی ایسی فورس بنائی ہوئی ہے، یعنی دنیا پہ امن کے لیے بنایا گیا ادارہ ایک ایسی جنگی فورس رکھتا ہے جس میں مسلم ممالک کی فورس کے لوگ بھی شامل ہیں، مطلب پاکستان کے لوگ بھی اس فورس میں شامل ہیں، ترکی کے لوگ بھی اس فورس میں شامل ہیں، ملائیشیا کے لوگ بھی اس فورس میں شامل ہیں، دیگر مسلم ممالک کی بھی کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن ہوگی اقوام متحدہ کی فورس میں۔ اور اقوام متحدہ کی یہ بین الاقوامی فورس ہمیشہ مسلم ممالک پر ہی حملہ کرتی ہے۔ بالکل۔ کبھی آپ نے سنا کہ انہوں نے ہندوستان پر حملہ کیا ہو کہ کشمیریوں کو ان کے ظلم و ستم سے نجات دلائی جائے؟ کبھی آپ نے سنا ہو کہ آذربائیجان میں فوجیں اتری ہوں آرمینیا کو روکنے کے لیے؟ کبھی آپ نے سنا ہو کہ فلانی جگہ پر صلیبی یا صہیونی ریاست نے قبضہ کرنے کی کوشش کی؟ مثلا فلسطین لے لیں، کہ اسرائیل کو روکنے کے لیے بین الاقوامی فورسز وہاں اتری ہو، کبھی آپ نے ایسی خبر سنی؟ اور میرا خیال آپ کو توقع بھی نہیں ہوگی ایسی خبر سننے کی۔ لیکن اس ادارے نے جب اور جہاں بھی فوجیں اتاری اس جگہ پر اتاری جو مسلم علاقہ تھا، جو عیسائیوں کے قبضے میں یا صہیونیوں کے قبضے میں دینا مقصود تھا، یا وہاں پر ایسے مالی مفادات وابستہ تھے، وہاں پہ معدنیات تھیں، وہاں پہ تیل کی دولت تھی، کچھ ایسے معاملات تھے، تو انہوں نے وہاں پر اپنی فوجیں اتاری تاکہ امن کے نام پر داخل ہو کر وہاں پہ قبضہ جمایا جائے اور اس ملک کے وسائل کو لوٹ لیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب، جیسا آپ کے توقعات ہوں گے جس طرح کے، تو ویسے ہی پھر عمل بھی ہوگا نا۔ مسلمان احتجاج کو پریفر کرتے ہیں، امن کو، تو وہ سب بات کے اوپر ہی اقوام متحدہ بھی بات کرتی ہے۔ انڈیا ہمیشہ مار کٹائی کی بات کرتا ہے کشمیر کے اندر اور ظلم و تشدد کرتا ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر ایسا جی بالکل بالکل، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ، اس کی ریزولیشنز اور اس کا منشور، یہ ایک ایسا لالی پاپ ہے، یہ ایک ایسا کھلونا ہے
جو آپ نے مسلمانوں کو پکڑا دیا کہ لو تم مذاکرات کھیلو. آگ اس وقت لگی ہے, بستیاں اس وقت مسمار ہو رہی ہیں, کشمیر میں مسلم کشی اس وقت ہو رہی ہے, فلسطین میں فلسطینیوں کے گھر اس وقت گرائے جا رہے ہیں, شام میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے, اور یہ لوگ ایک قرارداد پیش کرتے ہیں اور 1 مہینے کے بعد اس قرارداد کے اوپر ایک اجلاس بلانے کی تجویز منظور ہو جاتی ہے. اب آپ بتائیے کہ 1 مہینے کے بعد صورت بدل چکی ہوگی ٹوٹلی. پھر جب جاتے بھی ہیں تو وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اچھا, مذمت بات ختم ہو گئی. اگر کی عملی قدم اٹھانے کی بات کرتا ہے تو امریکہ یا کوئی اور ویٹو پاور رکھنے والا ملک اسے ویٹو کر دیتا ہے, بات ہو جاتی ہے ختم. تو مجھے بتائیے اقوام متحدہ کے اس طرح کے سامراجی ادارے کہاں کھڑے ہوں گے؟ اب جن ایجنسیوں کی آپ بات کر رہے ہیں یہ تمام کی تمام ایجنسیاں اس ادارے کے تابع ہیں. تو اگر اقوام متحدہ نے آج تک دنیا کی فلاح کے لیے کوئی ایک بھی کام کیا ہے تو اس کی ماتحت ایجنسیوں سے آپ اس بات کی توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ بھی کریں گی. اگر انہوں نے ایک بھی ایسا کام نہیں کیا جو امت مسلمہ یا انسانیت کے اوورآل مفاد میں ہو, اگر ایک بھی ایسا کام نہیں ہے تو آپ ان امدادی ایجنسیوں سے اس کی توقع کیسے رکھ سکتے ہیں؟ یہ کریں گے کیا؟ یہ امداد کے نام پر اپنے جاسوس وہاں بھیجیں گے, یہ امداد کے نام پر اپنے ایجنٹ وہاں بھیجیں گے, یہ امداد کے نام پر ایسے تخریب کار وہاں بھیجیں گے جن کے ذریعے فسادات کو ہوا دی جا سکے, افغانوں کو افغانوں سے لڑایا جا سکے. آپ کو پتا ہے کہ افغانستان وار لارڈز کی سرزمین ہے. بالکل, وہ پیدائشی جنگجو ہیں, 4 نسلیں ہوگی انہیں لڑتے ہوئے. روس کے خلاف جب جہاد سے یہ لوگ فارغ ہوئے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ بے شمار وار لارڈز جمع ہو گئے تھے. وہ اپنے علاقے پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہے, وہ اپنے علاقے پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا, لوگوں میں جنگ و جدل ہو رہا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے ملا عمر اور ان کی جماعت کی صورت میں ایک تحفہ دیا انہیں. انہوں نے تمام افغانستان کی جماعتوں کو اکٹھا کیا, وار لارڈز کو اکٹھا کیا, امن و امان قائم کر دیا. پھر یہ امریکہ والا معاملہ ہو گیا, نیٹو فورسز والا معاملہ ہو گیا, اب دوبارہ سے طالبان کی حکومت بن رہی ہے. مگر وہ فطرتاً جنگجو لوگ ہی ہیں نا. اگر کوئی آدمی وہاں جاتا ہے, ان کے درمیان نفرت کے بیج بوتا ہے, انہیں ایک دوسرے سے علیحدہ کرنے کے لیے پیسہ خرچ کرتا ہے, انہیں اختیارات کا لالچ دیتا ہے, انہیں عہدوں کا لالچ دیتا ہے, تو یقیناً کچھ نہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو بہک جائیں گے اور وہ پیسوں کے نام پر, پیسے لے کر امن کے نام پر اپنوں کے خلاف ہتھیار اٹھا لیں گے, اور یہی بین الاقوامی ایجنڈا ہے. بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب, کوئی شک نہیں کہ یہ تمام عالمی جو ایجنسیاں ہیں یہ UN کے زیر انتظام ہے, لیکن اب ان کے جگڑ سے نکلنے کے لیے کیا کرنا چاہیے پھر؟ دیکھیں, بارہا یہ بات میں کر چکا ہوں, مختلف پلیٹ فارمز پر آپ کے ساتھ بھی, کہ مسلمان کیسے صہیونی یا صلیبی پلیٹ فارم سے اپنے فائدے کی بات کی توقع کر سکتے ہیں. یہ ممکن ہی نہیں ہے. آپ کو اپنا پلیٹ فارم بنانا ہوگا. آپ نے OIC بنایا, مگر OIC بھی بیسیکلی انہی کے مفادات کے تابع ہو گیا. OIC پہ جن چند ممالک نے قبضہ کیا وہ امریکہ, اسرائیل اور طاغوت کے دوست بن گئے. انہوں نے اپنے مفادات کے لیے باقی امت مسلمہ کو پس پش ڈال دیا. مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا OIC ہمارے لیے آخری چارہ کار تھا؟ نہیں تھا تو اور بنا لیں. آپ نے اور بنانے کے لیے کوالالمپور سمٹ منعقد کی یہاں پہ, اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ طاغوت نے کس طریقے سے آپ کے برادر ملکوں سے دباؤ ڈلوایا اس کانفرنس کو ناکام کروانے کے لیے. یہ بھی آپ کے سامنے ساری کی ساری ہسٹری. لیکن کسی حد تک علامتی طور پر صحیح وہ کانفرنس کامیاب ہوئی. اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہے؟ آئی تھنک اس بات کو بھی لگ بھگ 2 ایئرز ہونے کو آ گئے, مگر آپ کے سامنے عملی طور پر کچھ سامنے نہیں آ رہا. تو مسلمان ممالک, مسلمان ڈونرز, مسلمان افواج, مسلمان انٹیلیجنس ایجنسیاں, مسلمان سائنسدان, مسلمان ایجوکیشنسٹ, ان سب کو امت کے اپنے آپ کو نا براڈر سکیل میں لانا پڑے گا. انہیں اس طرح سے دیکھنا پڑے گا کہ میں امت کے لیے کیا کر سکتا ہوں. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ میں سوچتا ہوں میں پاکستان کے لیے کیا کر سکتا ہوں, میں سوچتا ہوں میں افغانستان کے لیے کیا کر سکتا ہوں, میں ترکی کے لیے کیا کر سکتا ہوں, میں سعودی عرب کے لیے کیا کر سکتا ہوں, مصر کے لیے. میں نے اپنے آپ کو جغرافیائی حدود میں بانٹ لیا. حالانکہ میرا علم, میرا فن, میرا ہنر, میرا سرمایہ امت مسلمہ کا سرمایہ ہے, امت مسلمہ کا ہنر ہے. یہ ان کی حفاظت کے لیے, ان کا ساتھ دینے کے لیے اللہ رب العزت نے مجھے دیا ہے. تو مجھے ان سب کو امت کے لیے قربان کرنا چاہیے. نو ڈاؤٹ مجھے میرے وطن سے پیار ہونا چاہیے, نو ڈاؤٹ کہ مجھے اپنے وطن کے تحفظ کے لیے سر توڑ جان لڑا دینی چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر مجھے امت کو تو قربان نہیں کرنا چاہیے. ہم نے کیا کیا کہ ہم نے امت کو قربان کر دیا, نتیجہ یہ ہمارے سامنے ہے. بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب, لیکن طالبان سے زیادہ تو ان یہودی قوتوں کو کوئی نہیں جانتا. اس کے باوجود طالبان کیوں اقوام متحدہ کے لیے اپنا نمائندہ مقرر کرنے کی بات کرتے ہیں, کیوں وہ امریکہ سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کیوں وہ برطانیہ کے پاس جانا چاہتے ہیں؟ آخر آپ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو اپنا بلاک بنانا چاہیے. تو اگر چلیں باقی ممالک کی تو ہم بات نہیں کرتے, انہیں نہیں پتہ ہوگا اس بارے میں, طالبان کو تو سب سے زیادہ پتہ ہے. تو اب جب طالبان کی حکومت قائم ہو گئی ہے تو وہ اپنا بلاک بنانے کی بات کیوں نہیں کر رہے؟ دیکھیں, کیا طالبان ابھی اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ اپنا بلاک بنائیں؟ مثال کے طور پر اگر وہ چائنا سے بات کرتے ہیں تو طالبان کی اپنی مالی یہ اسٹریٹجک ورتھ طالبان کی چائنا سے بات کرنے کی کیا ہوگی اس وقت؟ طالبان کی مالیاتی پوزیشن اس وقت کیا ہے کہ وہ کسی ملک سے ٹریڈ کی بات کریں؟ طالبان کی ایجوکیشنل کیپیسٹی اس وقت کیا ہے کہ وہ لوگوں سے کہے کہ آپ میرے پاس آ کے تعلیم حاصل کر لو؟ انہیں بین الاقوامی دھارے میں شامل ہونے کے لیے, بین الاقوامی نظم اور نظام کو سمجھنے کے لیے ایک مرتبہ ان کے ساتھ شامل ہونا پڑے گا, لیکن اپنی اقدار پر سمجھوتا کیے بغیر. اور آپ دیکھ لیں ایسا ممکن ہے؟ جی, آپ دیکھ لیں کہ
سر توڑ کوشش کر لی گئی. گزشتہ 5-6 سال سے ہم مسلسل سن رہے تھے مذاکرات مگر مذاکرات پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ رہے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ اور پورے کا پورا عالم کفر اور طاغوت مل کر یہ چاہتا تھا کہ افغانستان میں ڈیموکریسی جمہوریت کا نفاذ کیا جائے. وہ کہتے تھے جمہوری طریقے سے آؤ, تم حکومت لے لو, حکومت بھی لے لو تم, مگر جمہوری طریقے سے لے لو. یہی کرتے تھے نا وہ بات. انہوں نے نہیں مانا. انہوں نے کہا کہ ہم جمہوریت نہیں, ہمارے یہاں عمارت اسلامیہ قائم ہوگی. اور 19.5 سال 20 سال کی جد و جہد کے بعد جب امریکہ نے اور نیٹو فورسز نے معاہدہ کیا تو انہوں نے جمہوریہ افغانستان سے نہیں کیا, انہوں نے عمارت اسلامیہ افغانستان سے اپنا معاہدہ کیا. یہی ہوا نا. تو انہوں نے اپنی شرائط بنوائیں. پھر انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر ایجوکیشن کے لیے فنڈنگ کرنا چاہتے ہیں. اور میں نے اس پہ پروگرام کیا اس وقت جب انہوں نے یونیسکو کا پروگرام طالبان نے قبول کر لیا, تو میں نے ایک پروگرام کیا اس کے اوپر. میں نے کہا کہ یہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. برصغیر میں جب لارڈ میکالے کا نظام آیا تو پورے کا پورا برصغیر تباہ و برباد ہو گیا. تو جب آپ ایجوکیشن کے ذریعے انہیں مداخلت کرنے کی اجازت دیں گے تو آپ کے ملک کی اقدار, آپ کے نظریات خطرے میں پڑ جائیں گے. میں نے اس پہ پروگرام کیا. اس کے تقریباً 2 دن کے بعد مجھے ایک بڑے اہم شخص نے مجھ سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ آپ کا پیغام جو ہے وہ دوحہ آفس تک پہنچ گیا تھا, وہاں اس پہ ڈیبیٹ ہوئی ہے, انہوں نے آپ کا شکریہ ادا کیا ہے اور ساتھ یہ کہا ہے کہ ہم اس تمام معاملے پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں اور ہمارے پاس دلیل یہ ہے کہ غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا تھا کہ جو کفار کے پڑھے لکھے افراد ہیں وہ ہمارے 10 بندوں کو پڑھا دیں. ڈاکٹر صاحب بڑی اہم بات آپ نے کیا ہے. عام طور پر کوئی کسی پہ انگلی اٹھائے تو اسے دوسرے دن اٹھوا دیتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں آپ کو دوسرے دن شکریہ ادا کیا. ہاں جی میرا شکریہ. انہوں نے کہا کہ آپ نے جو ہمارے پر اعتراض کیا ہے, آپ ہمارے ویل وشر ہیں, تو آپ نے یہ اعتراض کیا ہمارے اوپر. اور انہوں نے مجھے باقاعدہ اس کی وضاحت دی کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اس واقعے سے اس کے لیے دلیل نکالی ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کے پروگرام کے بعد ہم اس پہ اور زیادہ محتاط رہیں گے. یہ بھی مجھے بتایا گیا. تو وہ ان کی اگر امداد بھی قبول کر رہے ہیں تو بیسیکلی وہ امداد کم, وہ تاوان جنگ زیادہ ہے. پوری دنیا نے مل کر افغانستان کو جس طریقے سے طاقت و تاراج کیا, ان کے وسائل چھین لیے, ان کے اندر انفراسٹرکچر جو تھا افغانستان میں تباہ و برباد کر دیا, تو اب دنیا کو اس جنگ کا تاوان تو دینا ہے. اس تاوان کو آپ نام امداد کا دے لیں یا تاوان جنگ کا دے لیں کہ دنیا کو دینا ہے, لیکن وہ اپنی شرائط پر لے رہے ہیں. اگر وہ ان کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے اس وقت تو پھر وہ ونس اگین بالکل تنہا رہ جائیں گے. انہیں اس لیے اس دھارے میں آنا پڑ رہا ہے. ہم نے امداد کی بھی بات کی, عالمی سامراج کی بھی بات کی. بات کر لیتے ہیں میڈیا کے حوالے سے کہ میڈیا کیا کردار ادا کرتا ہے. آپ نے بات کی کہ افغان طالبان جو ہے وہ ان سے تاوان کے طور پر وہ سامان لینا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا لے رہے ہیں, لیکن میڈیا تو یہ بتا رہا ہے کہ طالبان ان سے تلے کر رہے ہیں اور وہ کچھ دینے کو تیار نہیں ہے. دیکھیں, میڈیا نے ہمیشہ آپ کو تصویر کا تاریک رخ دکھانا ہے, ہمیشہ ایسا رخ دکھانا ہے جو اسلام کے خلاف ہو. لیکن کہا جاتا ہے کہ میڈیا سچ کا علمبردار ہے. اچھا, میں نے کہیں نہیں ویسے پڑھا, میں نے تو یہ سنا ہے کہ میڈیا سنسنی پھیلانے کا نام ہے, اور خبر کی ڈیفینیشن میں کہیں پڑھ رہا تھا, وہ بتاتے ہیں کہ کتا انسان کو کاٹ لے تو یہ خبر نہیں ہے, انسان کتے کو کاٹے تو یہ خبر ہے. تو جس میڈیا کے لیے خبر یہ ہو کہ انسان کتے کو کاٹے گا, تو اب افغانستان نے کتوں کو کاٹنا شروع کر دیا ہے نا, تو اب اس لیے وہ خبر بن رہی ہے. دس از نمبر 1. تو میڈیا جو کچھ کہہ رہا ہے, دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ افغانستان کو امداد نہ دیں, آپ افغانستان کو تاوان بھی نہ دیں. آپ افغانستان کے وہ پیسے جو آپ نے منجمد کیے وہ واپس کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے انسانی حقوق کی علمبرداری کا پتہ یہاں چل جاتا ہے کہ آپ افغانستان کے تمام ریسورسز پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے فارن ریزروز پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے اپنے پیسے, ان کا اپنا سرمایہ جو افغان حکومت کی ملکیت ہے, امریکہ اور اس کے ساتھی ممالک نے وہ فریز کر لیا ہے, اس لیے کہ افغانستان کو اپنے زیر نگین یا زیر اثر رکھا جا سکے. تو سوال یہ ہے کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو کیا افغانستان میں امن ہوگا؟ اگر افغانستان میں امن نہیں ہوگا تو کیا خطے میں امن ہوگا؟ میڈیا اس بارے میں کیوں نہیں بولتا, یا باقی حکومتیں اس بارے میں کیوں نہیں بات کرتی؟ دیکھیں, میڈیا اس بارے میں کیسے بول سکتا ہے کہ میڈیا تو اسی کی زبان بولے گا جو اسے پیسے دیتا ہے. دیکھیں, کتا جو ہے وہ اپنے ہم نسل پہ بھونکتا ہے, کس کے لیے؟ انسان کی خاطر. حالانکہ انسان اس کا ہم نسل نہیں ہے, مگر انسان اسے ہڈی ڈالتا ہے, اس ہڈی کے لیے کتا اپنے ہم نسلوں پر بھی بھونکتا ہے. یہی حال میڈیا کا ہے. میڈیا کو جو ہڈی ڈالی جاتی ہے, میڈیا کے سامنے جو نوٹوں کی گڈیاں رکھی جاتی ہیں, کیمرے کے اندر جو نوٹوں کی گڈیاں ڈالی جاتی ہیں, مائک کی تار کے ساتھ جو ڈالرز کنیکٹ کیے جاتے ہیں, وہ سب کچھ صورتحال کو بدل ڈالتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ میڈیا کا نام لے رہے ہیں, آپ عالمی میڈیا کہہ لیں, ہم بھی میڈیا بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں, ہم بندے ہوئے ہیں نا. دیکھیں, ہم کئی لوگوں کا نام لینا چاہتے ہیں, ہم کئی واقعات کا ذکر کرنا چاہتے ہیں, مگر ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے وہ ذکر کر دیا تو آپ کا چینل اڑ جائے گا. ہم بند گئے, ہماری بھی تار باندھ دی نا انہوں نے کہا اگر تم نے ان باروں میں بات کی, تمہارا چینل بند, تمہارا ٹاک شو بند, تمہارے پر یہ پابندیاں لگ جائیں گی. لیکن ہم تو پیسے نہیں لے رہے نا. لیکن ہم پیسے نہیں لے رہے, ہمیں ویسے باندھ دیا گیا. بالکل ٹھیک. ہم مان نہیں کر رہے ہیں,
دیکھیں ہم نے پیسے نہیں لیے، پہلی بات کلیئر ہوگی، لیکن کیا ہم کھل کر ان کے منصوبوں کو بے نقاب کر پا رہے ہیں؟ ہم اشارتاً بات کرتے ہیں، ہم بڑے بڑے اداروں کا نام نہیں لے پا رہے، ہم ایسے افراد کا نام نہیں لے سکتے افغانستان میں جنہوں نے اپنی زندگیاں گوا دی۔ ہم کہتے ہیں شیخ صاحب نے کہا، ہم کہتے ہیں امیر المجاہدین نے یہ کہا، ہم نے کہا کہ امیر طالبان، اور ہم طالبان توئے کی بجائے تے سے لکھنے لگ گئے ہیں۔ ہم نے اسٹریٹجی چینج کر لی، مگر ہم باندھ تو دیے گئے، ہمارے بھی ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ تو میڈیا یا للچایا جاتا ہے یا دھمکایا جاتا ہے، یا باندھا جاتا ہے یا کھینچا جاتا ہے، اور ون وے اور دا ادر آپ کچھ نہ کچھ انہی کے مطابق کر رہے ہیں۔ یعنی کچھ نہ لینے سے اور ڈر کے کام کرنے سے اچھا ہم پیسے لے کے تو چپ ہو جائیں۔ نہیں، ہم چپ نہیں ہو سکتے۔ آپ کے پروگرام کا نام ہے ڈیئر ٹو ٹاک، آپ کو ڈیئر کرنا پڑے گا۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب میں پوچھنا چاہوں گا کہ جو عالمی میڈیا ہے کیا وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائے گا؟ دیکھیں بہت حد تک کامیاب ہو چکا ہے، بہت حد تک۔ یہ ایک المیہ ہے، آپ دیکھ لیں، آپ کو یاد ہوگا کہ افغانستان کے بارڈر پر ایک پاکستانی ٹرک کو روک کر اس کا جھنڈا اتارا گیا تھا، وہ لوگ جو تھے انہیں سزا بھی دے دی گئی، پنشمنٹ بھی کر دی گئی، افغان گورنمنٹ کی طرف سے وضاحت بھی آ گئی، مگر اس چیز کو جس طریقے سے پھیلایا گیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ ابھی دیکھ لیں آپ کہ اس وقت موجودہ حکومت کے جو امیر ہیں وہ کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر گئے، 3-4 دن موجود نہیں تھے، تو عالمی میڈیا نے اسے ایک بڑی بھیانک سچویشن بنا کے پیش کی، حالانکہ وہ 20 سال کے بعد اپنے گھر گئے تھے۔ 20 سال کے بعد، یہ مجھے آج ہی پتہ لگا ہے، کچھ مہمان آئے تھے میرے پاس، انہوں نے بتایا کہ 20 سال کے بعد وہ 4 دن کے لیے اپنے گھر گئے اور عالمی میڈیا نے اس کا طوفان کھڑا کر دیا۔ وہاں پر کہیں فائرنگ ہوتی ہے، ایک چڑیا مرتی ہے تو بتاتے ہیں کہ طالبان گروہوں کی آپس میں لڑائی ہوگی اور 200 افراد مارے گئے۔ وہاں پر کہیں پہ کہ پٹاخہ بجتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ بم پھوڑ دیے گئے۔ یہ کچھ ہو رہا ہے نا۔ پھر اتنی خطرناک صورتحال بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ ادارے جو ہیں وہ تباہ ہو گئے ہیں، تمام ٹیکنیکل بندہ باہر چلا گیا۔ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ تمام ہنرمند افراد کو وہاں سے ڈرین آؤٹ کر دیا جائے تاکہ افغانستان خود بخود گر جائے، لیکن وہاں پہ ان کے اپنے لوگ موجود ہیں جنہوں نے معاملات کو سنبھال لیا ہے۔ ابھی ریسنٹلی مجھے پتا چلا کہ موجودہ حکومت نے پچھلی افغان حکومت کے دور کے جو ملازمین تھے جن کی تنخواہیں رکی ہوئی تھیں انہیں گزشتہ 3 ماہ کی سیلریز دی ہیں گزشتہ حکومت کے لوگوں کی۔ بالکل یہ خبر آئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا عالمی میڈیا پہ خبر ہے کہ سوشل میڈیا پہ آئی ہے؟ سوشل میڈیا پہ۔ عالمی میڈیا اس بارے میں چپ ہے، وہ تو کہتا ہے ان کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں، تنخواہوں کے لیے پیسے نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ وہ بھیانک پکچر پیش کرتا ہے، وہ مسلسل یہ سچویشن کریٹ کر رہا ہے کہ اب نہیں تو اب، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں یہ حکومت ڈھہ جائے گی اور عالمی سامراج اس کے اوپر قبضہ کر لے گا۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب یہ عالمی سامراج کی جو مذموم کوششیں ہیں جو افغانستان کو کسی طریقے سے پھر اپنے زیر تسلط کرنا چاہ رہا ہے، تو اس سے افغان طالبان کیسے نکل سکتے ہیں، یہ کیسے بچیں گے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اتنی سختیاں برداشت کی ہیں، اتنی سختیاں برداشت کی ہیں، انہیں تھوڑی سختیاں اور برداشت کرنے کے لیے خود کو اور اپنی عوام کو تیار کرنا ہوگا۔ انہیں بین الاقوامی امداد کو ان کی شرائط پر لینے سے یکسر انکار کرنا چاہیے، ذرا سی بھی لچک نہیں دکھانی چاہیے۔ وہ عورتوں کے حقوق کے نام پر پیسے دینا چاہتے ہیں، وہ عورتوں کی آزادی کے نام پر پیسے دینا چاہتے ہیں، وہ عورتوں کی ملازمتوں کے نام پر پیسے دینا چاہتے ہیں۔ ان شرائط پر کوئی پیسہ نہیں لینا چاہیے، کیونکہ عورتوں کو وہی حقوق ملنے چاہیے جو اسلام نے دی ہیں، جو ان کے قبائلی معاشرے میں آلریڈی موجود ہیں۔ اب وہ عورتوں کو باہر لا کے، عورتوں کو آزادی دلا کر، عورتوں کو ملازمتیں دلوا کر افغان معاشرے کی جو اپنی اقدار ہیں ان کا جنازہ نکالنا چاہتے ہیں۔ جب افغان اپنی اقدار سے دور ہو جائیں گے، جب اپنی اساس سے دور ہو جائیں گے، انہیں توڑنا اور انہیں مارنا آسان ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کو، اگرچہ مجھے انہوں نے اس کی وضاحت بھی ان کے کچھ لوگوں نے دی ہے، مگر میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان کو کسی بھی طرح سے اپنی تعلیمی اداروں میں بین الاقوامی اداروں کی مداخلت کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح بے شک وقتی مفاد ہی ہو، مگر وقتی مفاد کے لیے بھی انہیں انڈیا اور ایران ان سے محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ انڈیا کسی بھی صورت ان کا سکا نہیں ہو سکتا۔ وہ پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے بے شک شوگر کوٹڈ باتیں ان سے کر لے، مگر کبھی بھی وہ ان کا بھلا نہیں چاہے گا۔ ایران کی صورتحال یہ ہے کہ ایران کے لیے نیٹو فورسز کا وجود افغانستان میں قابل قبول ہے، امریکہ کا وجود قابل قبول ہے، مگر طالبان کا وجود قابل قبول نہیں ہے۔ اس وقت مجبوری کے تحت اسٹریٹجک مفادات کی خاطر، موجودہ صورتحال سے نمٹنے کی خاطر وہ دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہے۔ طالبان کو بھی دوستی کر لینی چاہیے، مگر محتاط رہتے ہوئے ان کے ساتھ اتنا شیر و شکر نہیں ہونا چاہیے کہ ایران کی مداخلت جس طرح پہلے وادی پنجشیر میں تھی دوبارہ سے ویسے بڑھ جائے۔ بالکل ٹھیک، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، طالبان کے ساتھ 5 سے 6 سال مسلسل مذاکرات کی کوشش کے باوجود امریکہ ناکام ہوا اور طالبان کی ہی شرائط کے اوپر انہوں نے مذاکرات کیے۔ اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہمیں اپنے کلچر کے اوپر، اپنے تہذیب و تمدن کے اوپر سودا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کسی بھی قوم کی تباہی کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان مجیب الرحمان اور ڈیئر ٹو ٹاک کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔